السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ مرزا علی حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ پھر ارشاد بھٹی صاحب انٹرویو کے لیے گئے تھے اور ان سے سوال ہوا اہل بیت کے بارے میں، لیکن آپ نے گفتگو شاید سنی ہو، ان کے اندر یعنی بات ہوئی ہے پنج تن پاک۔ یعنی ان پنج تن پاک کے اندر آپ کو پتہ ہے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں، شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پنج تن پاک ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، دکھ والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی تین بیٹی ہیں ان کو کیوں نہیں اہل بیت میں شامل کیا جاتا، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو خیر ناظرین، پہلے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں مرزا علی حفظہ اللہ تعالیٰ کی اور ارشاد بھٹی کا وہ سوال، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ آیت تطہیر، آیت تطہیر اسے کہتے ہیں۔ یہ 33 نمبر جو آیت تطہیر ہے، یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی نبی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو یہ تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ تو اہل بیت میں جو اولاد ہوتی ہے یہ مسلمات میں سے ہے، اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے۔ اصل چیز جو مینشن کرنے والی ہے وہ بیوی ہے، کیونکہ بیوی صرف اہل بیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ عقد میں ہو۔ جب طلاق دے دی تو رشتہ ختم، لیکن طلاق دینے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد کافر نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کی بیویاں بھی حقیقی اہل بیت اس لیے بن گئی کہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے آپشن دیا تھا کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ہمارے نبی تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کرنا ہے۔ نبی کی بیویوں نے حضور کو اڈاپٹ کیا، پھر حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی بیوی کو طلاق دیں، یعنی قیامت تک کے لیے وہ امت کی مائیں ہیں اور دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، جنت میں بھی۔ اس لیے دیکھیں عمار بن یاسر کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ ہیں جنگ جمل کے موقع پر جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، احترام کم نہیں ہوا۔ دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن رسپیکٹ یاد رکھنا، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ اس لیے جنگ جمل جیتنے کے باوجود سیدنا علی نے بڑے احترام کے ساتھ محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کو احترام سے واپس رخصت کیا، یعنی رسپیکٹ کم نہیں ہونے دی۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل البیت ہیں۔ اسپیسیفکلی جو 5 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم پنج تن پاک کا جو کنسیپٹ آیا امت کے اندر، یہ کہتے ہیں جی پنج تن پاک تو یہ فارسی کی ٹرم ہے، اور بھائی حق چار یار بھی فارسی کی ٹرم ہے، چار کا چے بھی عربی میں نہیں ہوتا، اور پے کے بھی 3 نقطے عربی میں نہیں ہوتے۔ پنج تن پاک ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ہاں، پنج تن پاک کا کنسیپٹ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہماری ماں نے حدیث روایت کی ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور منقش تھی، اس پہ ہنڈیا کی مانند نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ۔ اب دیکھیں اس طرح کوئی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا، کبھی ہم نے تو نہیں کیا کہ ہم سارے بچوں کو چادر کے نیچے لیں۔ اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں،
انہوں نے جیلسی بھی نہیں کی کہ میں بیوی ہوں مجھے بھی لے لے. آپ نے ان کو نہیں لیا, لیکن حدیث انہوں نے روایت کی, وہ چھپا بھی سکتی تھی نعوذ باللہ, لیکن نہیں چھپایا. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی, آیت تطہیر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اچھا, یہ حدیث قصا ہے, چادر والی حدیث, یہ سنی کے ہاں بھی ہے, شیعہ کے بھی ہاں. اسی کی وجہ سے پنجتن پاک کا کنسپٹ آیا, اسی کی وجہ سے کالی چادر بھی ثابت ہوگی, اسی کی وجہ سے کالی کملے والے نعت بھی بنی. لیکن آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے, اس پہ لوگ اعتراض کریں گے. اس پہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں مزید بیان کر دیتا ہوں. نہیں, میں نے سنا کہ کالی کملے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کالی چادر, وہ کالی پگڑی بھی پہنا کرتے تھے. جی, اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے. اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام جمعے کے خطبے میں نبی علیہ السلام کو آبزرو کرتے ہیں, کہتے ہیں منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ ممبر پہ ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کالی پگڑی آپ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا, پرشین امپائر کا جبہ, جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا, کسروانی طیالسی جبہ, اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے, اور اس میں باقاعدہ نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے, گوٹ لگی ہوئی تھی, اور اس کا دھوور ہم مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو کالا جبہ بھی, کالی چادر بھی, اور کالی پگڑی بھی ثابت. اور پھر خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا, اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ حدیث موجود ہے حاکم کے اندر صحیح سند سے. مسند احمد والی روایت کمزور ہے, حاکم کی سند درست ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا, آپ کی چادر بھی, آپ کا کرتا مبارک بھی. باقی یہ جو منسوب کیا نا کہ وہ شیعہ کے ہاں روایتیں ہیں کہ جہنمیوں کا لباس ہے, وہ بالکل جعلی بات ہے. اہل سنت کے ہاں بھی ادھر بھی وہ بالکل جعلی بات ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے کالا لباس. میں نے تو جان بوجھ کے آج اس لیے نہیں پہنا کہ وہ کالا لباس دے کے کوئی اس طرف نہ دیکھے. میں نے پگڑی بھی سفید پہنی. ایک تو میں آپ کے ساتھ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی اس کا ڈفرنس بھی کرنا چاہتا تھا, دوسرا یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ کالے کپڑوں کے بغیر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خیر ہو سکتا ہے. ہاں الحمدللہ. تو کالے رنگ سے نفرت نہ کریں, یہ آپ کے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ کلر ہے. پگڑی پہننا, جبہ پہننا, چادر لینا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, جنگوں میں تو ویسے بھی عموماً سفید کلر جلدی میلا ہو جاتا ہے, کالا ذرا زیادہ عرصے کے لیے چلتا ہے. اور پھر اس کا ایک روب بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اہل بیت کا آپ نے بتایا سر, فضائل اہل بیت کیا ہیں؟ فضائل اہل بیت, فضائل اہل بیت تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہے, ظاہر یہ بھی لمبا ٹاپک نہیں ہے. ایک ہم نے آیت تطہیر ڈسکس کی نا, آیت مباہلہ. آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ڈسکشن کی, انہیں دعوت دی, صحیح بخاری میں آتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر بھی ایک کہیں پہ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے, تو نبی علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن میدان میں آ جائیں, اپنے بیوی بچوں کو لے کے, قریبی لوگوں کو لے کے, ہم بھی لے کر آئیں گے. پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت ہو اس پہ. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کرسچنز تیار نہیں ہوئے اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے اگر یہ پیغمبر ہوئے تو پھر ہم بچیں گے نہیں, وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر بتا دیا کہ میں اپنے کون سے خاص اہل البیت ہیں جنہیں مباہلے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. 6220 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو اہل بیت کے طور پر پیش کیا, حالانکہ قرآن میں آیا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے نبی ان سے فرماؤ کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. نبی علیہ السلام لے کے کس کو گئے؟ حسن و حسین کو, بیٹوں کی طرف سے. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اب عورتوں سے مراد تو بیویاں ہونی چاہیے تھی, 9 بیویاں تھی آپ کی, کسی کو نہیں لے کے گئے. سیدہ فاطمہ کو لے کر کے, بیٹی کو لے کے گئے, پروٹوکول دیا. حالانکہ بیویاں بھی اہل البیت تھیں, لیکن یہاں پہ پروٹوکول دیا. اور تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں. خود نبی علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے کے آئے. یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نفس کے طور پر شمار کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. جس طرح ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. ظاہر نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی بنایا.
تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ پیش کیا، اور میں کوڈ ورڈز میں بتا دیتا ہوں، یہ حدیث سعد ابن ابی وقاص نے حاکم وقت کو اس وقت سنائی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سن، میں علی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے وہ فضائل سن چکا ہوں کہ میں ایک تحقیر کا جملہ بھی کبھی علی کے لیے نہیں نکالوں گا، اور ان میں 3 فضائل ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتا نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں یعنی V8 سے آج کے دور کی بہتر ہوتا۔ اور یہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ماموں، فاتح ایران اور 10 عشرہ مبشرہ میں شامل، اور بخاری میں مولا علی کا قول ہے کہ میں نے سعد کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ قربان سعد تیر چلا بدر کے موقع پر۔ اتنا بڑا صحابی وہ کہہ رہا ہے مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے حاکم وقت کو کہا کہ سن، خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں پوری رات سویا نہیں، ہم سارے لوگ نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث کے ساتھ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا مجھے بھی رشک ہوا کہ جھنڈا مجھے ملتا، لیکن وہ علی کو ملا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں صبح نبی علیہ السلام نے علی کو بلا کے جھنڈا دیا، اشوب چشم تھا، لعاب دان مبارک لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے فتح دی۔ دوسرا موقع تبوک کے موقع پر آپ نے کہا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں حضرت علی ساتھ نہیں جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے نا امت پہ، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس پہ پھر حضرت علی کو تسلی ہوئی۔ تیسرا موقع آپ علیہ السلام نے نجران کے کرسچن کے ساتھ جب مبالہ ہوا تو علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب یہ حدیث مسلم شریف میں 620 ہے، سیم سند پہ سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی میں، اس میں بھی موجود ہے۔ اس میں پھر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن وہ حاکم وقت مدینہ شریف رہے انہوں نے حضرت علی کی تحقیر کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے ان کو ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ اور ایک طریق اس کا سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غصے میں آئے کہ تو اس شخص کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے جس کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، 3 فضیلتیں یہ بتائیں، اور چوتھی فضیلت بتائی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، غدیر خم کی حدیث سنائی۔ تو آیت مباہلہ بہت بڑی فضیلت، اگر اجازت دے تو میں آیت مودت بھی ہے، آیت جو مودت ہے اس کو اس میں کور کروں۔ جی وہ بھی بڑی مشہور آیت ہے اور اس کے اوپر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے اس کو بھی کلیئر کر دوں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ تم محبت کرو۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے سوائے اس کے کہ جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس کا تم خیال رکھ لو، کیونکہ مشرکین عرب قریش کے قبیلے کے لوگوں کو ریگارڈ کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی بنو ہاشم قریش کا قبیلہ تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعید ابن جبیر جو ابن عباس کے شاگرد تھے وہ اس کی تعبیر اس اعتبار سے کرتے تھے کہ یہاں جو قربا سے مراد آل محمد ہے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے تھے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رشتہ داری کی وجہ سے نبی الاسلام کے ساتھ حسن سلوک کرو، کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ دونوں تفسیریں درست ہیں، میں سعید ابن جبیر والی تفسیر کو بھی درست سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نبی الاسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے، دین اگرچہ ڈیفرنٹ ہے، ایٹ لیسٹ خون کے رشتے کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ تو تمہارے پروفٹ ہیں، تو ان کا آپ خیال رکھو، ان کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ اور اس کو سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا، اہل بیت کے، تاکہ بتایا جائے کہ یہاں اہل بیت سے مراد وہ والے اہل بیت لیے جا رہے ہیں۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو مودت یا محبت اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے،
اپنی آخرت بنانے کے لیے. یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ ہم اہل بیت کا بغض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. تو اہل بیت کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن چونکہ اہل سنت کے ہاں کنٹروورشل اہل بیت بنے اس حوالے سے کہ ناسبی گھسا ہے، اس لیے میں ایمفسائز اس پہ کرتا ہوں. ہاں شیعہ کے ہاں تھوڑا غلو ہوا لیکن وہاں اہل بیت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ پائی جاتی ہے. اچھا بہت سارے سوالات ہیں، بہت ڈھیر سارے سوالات ہیں، لیکن میں جب بھی وہ سوال سوچتا ہوں تو اس کا اینڈ کوئی اختلافی پہلو نکلتا ہے. آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے اور ذکر اہل بیت ہے. میں تو اس کو آج ایک عبادت سمجھ کے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور 5 تن پاک اہل بیت. میرا تو ماننا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. تو آج آپ کی بھی مہربانی ہے کہ آپ نے یعنی گول مول کر کے وہ جہاں اختلافی موضوعات سے وہاں سے آگے جی. اور میں بھی نہیں پوچھ رہا. لیکن مجھے ایک سوال ہے سر کہ حق 4 یار، چاروں خلفاء راشدین وہ بھی ہمارے ہیں، 5 تن پاک وہ بھی ہمارے ہیں اور دونوں جان سے پیارے ہیں، لیکن پھر جھگڑا کیا ہے؟ کیوں؟ جو حق 4 یار بھی وہی ہیں، چاروں خلفاء راشدین، اور 5 تن پاک وہ بھی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ہمارے ہیں، ان کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتا. تو جھگڑا کیا ہے؟ اب اس میں آپ نے وہ والا نہیں لے جائے. جی میں کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. دیکھیں کچھ تو آپ نے چونکہ کربلا کا بیک گراؤنڈ پوچھا تھا میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے نبی اسلام کے بعد یہ ڈاؤن فال شروع ہوا. کچھ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں اہل سنت کے ہاں تو منہج کے طور پر کوئی خرابی موجود نہیں. وہ خلفائے راشدین کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل بیت کو بھی دیتے ہیں. خصوصاً ہماری ویڈیوز کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا. وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے، بلکہ ان سے بھی پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے. پھر ہماری ویڈیوز ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اچھا کام کیا اس حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے. مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ، اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوئی بکس اس حوالے سے اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے باقی نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو ماڈریٹ لوگ ہیں، جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. میں وہی کوٹ کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے جن خلفاء کے ساتھ وقت گزارا، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور ان کی خلافتوں کو ایکسیپٹ کیا. آج ہمیں بھی ان کی خلافت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اختلاف رائے شروع میں تھا لیکن بعد میں حضرت علی نے کمپرومائز کیا. یہ کہتے ہیں جی امت کے وسیع تر مفاد میں کمپرومائز کیا. جب کر لیا تو ٹھیک ہے. جہاں حضرت علی کی جنگ ہے ہم آج تک جنگ رکھتے ہیں. جہاں آپ نے بوڑھے وقت میں تلوار اٹھائی وہاں پہ ہماری بھی جنگ ہے. لیکن اس میں بھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کو معاف کر دیا. سیدنا طلحہ زبیر تو ویسے ہی جنگ چھوڑ گئے، انہوں نے بھی معذرت کر لی. جنگ جمل کے لوگ تو ویسے ہی سائڈ پہ ہو گئے. جنگ صفین میں بھی جو لوگ بےچارے برگلائے گئے ان کا معاملہ الگ. ان کے بارے میں بھی مولا علی نے پھر فرما دیا کہ ان کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کے حضور میرا معاملہ طے ہوگا. باقی جو ان کے مقتولین ہیں اور ہمارے مقتولین وہ بھی جنت میں ہیں. تو ہم اس میں بس اتنا ہی بیان کریں جتنا قرآن و حدیث میں آیا. کسی صحابی کی رسپیکٹ کم نہ ہو، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے. حق حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے. ہم حق 4 یار کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں خلفاء حق پہ ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ اجتہادی غلطی کے اوپر ہیں. خلیفہ راشد کی پیروی کا ہمیں حکم تھا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سٹارٹ ہوتا ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. یہ آپ کے آخری خطبات میں سے ہے. اور وہ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام یہ خطبہ دے رہے تھے تو ہر آنکھ اشک بار تھی، جیسا کہ نبی علیہ السلام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم عنقریب بہت بڑا اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تو دیکھیں سیدنا ابوبکر کے خلاف ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے، مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، جھوٹے پیغمبر 2 کھڑے ہوئے ان کے ماننے والے. ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں. سیدنا عمر کا دور اس اعتبار سے فتنوں سے پاک تھا کہ ہمیں صرف رومنز اور پرشینز کے ساتھ لڑنا پڑا. انٹرنل سارے ایشوز سیٹل ہو چکے تھے عرب کے، وہ سیدنا ابوبکر نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینج کیا. سیدنا عثمان کے دور میں جو ان کے مخالفین کھڑے ہوئے
ان کو پروٹیسٹ کرنے کی سیدنا عثمان نے اجازت دی، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اس میں ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، ہم بلوائیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو خارجی کہتے ہیں، خارجی تو حضرت علی کے مخالفین ہیں۔ پھر حضرت علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں جنگوں میں ہم حضرت علی کو حق میں مانتے ہیں، مخالفین کو ہم غلطی پر مانتے ہیں۔ ان میں جو اصحاب ہیں ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھ کر آگے معاملات کو لے کے چلا جائے اور حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں آپ، سیدنا علی نے کبھی اپنے مخالفین کے لیے لعنت نہیں کروائی۔ المستدرک للحاکم میں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ اہل بیت کون ہے یہ بھی بتاتا چلو۔ پہلے نمبر پہ اہل بیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی۔ قرآن پاک نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت یعنی گھر والوں کے اہل بیت کہا گیا۔ ناظرین، اگر ایسے ہی آپ دیکھیں گے سورہ قصص کا غالباً مطالعہ کریں گے، سورہ قصص پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اہل بیت کہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنی، انہوں نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اہل بیت ہے۔ تو ناظرین، ایسے ہی میں بتانا چاہتا ہوں نبی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اہل بیت ہے، ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بڑی تین بہنیں ہیں وہ بھی اہل بیت ہے۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جن میں سے اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ میں سے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ خیر ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی، بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلو، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، جو بندہ یہ بات کہتا ہے اس بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کو آتا بھی نہیں، اس بندے نے دیکھ کر بھی نہیں پڑھا، اس بندے نے چلو اگر اس کو دیکھ کر بھی نہیں آیا، اس کو اردو تو آتی ہوگی، اس نے اردو بھی نہیں پڑھی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب علیہ السلام، کیا فرمایا؟ قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی ازواج مطہرات کو۔ آگے کیا فرمایا؟ وبناتک، بنت لفظ نہیں ہے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، اس بندے نے قرآن، خیر اس بندے کو پڑھنا تو نہیں آتا، میں یہی بات کہوں گا، کیونکہ اس نے اگر پڑھا ہوتا ترجمے کے ساتھ وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا۔ اس نے ترجمہ بھی نہیں پڑھا، یعنی اردو بھی نہیں پڑھی۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹی ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں ہم انہی کی کتاب سے دلیل دیکھ لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے کتاب ان کی، پہلے نمبر پہ کتاب ہے ان کی الفروع من الکافی، ان کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 721 ہے۔ تو کتاب کا دائیں جانب ہے تو کیا لکھا ہے؟ لما مات رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی، یعنی رب العالمین سے ملاقات کی، یعنی ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، میں ناظرین اس لیے ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگلی کتاب ہے الاصول من الکافی، یعنی اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 227، فولد لہ منہا قبل مبعثہ القاسم ورقیۃ وزینب وام کلثوم وولد لہ بعد المبعث والطاہر وفاطمہ، یعنی اس کے ترجمہ یہ ہے، ان کی کتاب ہے اصول کافی، صفحہ نمبر 227، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ پاک نے جو اولاد عطا کی، نبوت ملنے سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، ان میں سے فرمایا قبل مبعث القاسم، حضرت قاسم پیدا ہوئے اور حضرت رقیہ پیدا ہوئیں اور حضرت زینب پیدا ہوئیں اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، وولد لہ بعد المبعث والطاہر وفاطمہ، اور طاہر پیدا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طاہر پیدا ہوئے ہیں، یہ نبوت ملنے کے بعد، پہلے جو ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ نا جی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ
ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں. تو ناظرین بیٹے بھی اہل بیت ہیں کیونکہ گھر والوں کو بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر والی تھی، ساتھ اولاد بھی. آپ کو پتہ ہے اگر بندہ، پنجابی میں کہتے ہیں نا، اگر چھڑا ہو تو بندہ اس کو کرائے پہ مکان نہیں دیتا. تو خیر ناظرین اگر آپ دیکھیں گے شادیوں کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اہل و عیال، بما اہل و عیال کی تمام بیوی بچے بھی ہیں اہل و عیال. تو ناظرین پتہ یہ چلا. باقی ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے وہ مبالغ کا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مبالغ میں کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹیوں کو لے کر آئے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اور یہ بھی بات بتاتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب علیہ السلام نے ان کو چادر لے کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے. اور اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ماضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاذ تبرہ کرتے ہیں، وہی ماضی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. خیر نبی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے. اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.